الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. 14واں پارہ سورہ حجر کی آخری چند آیات تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں انا کفیناک المستہزئین. اے نبی، آپ کی استہزاء اور گستاخی کرنے والوں کے مقابلے میں ہم ہی کافی ہیں. انا کفیناک المستہزئین. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کی جو گستاخی اور استہزاء کرنے والے لوگ ہیں ان کو سزا دینے کے لحاظ سے ہم کافی ہیں. استہزاء کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس طرح کی استہزاء کی باتیں کرتے ہیں، ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ ان لوگوں کی اس طرح کی بے ادبی والی باتوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ مخالفین کی تکلیف دہ باتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. جب بھی کوئی پریشانی کی خبر ہو تو آپ ذکر و اذکار، تسبیحات اور عبادت میں اضافہ کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور خوب عبادت کریں یہاں تک کہ دنیا سے پھر پردہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، پھر بندے کا نظام ختم ہو جاتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ. اس ذات کی عظمت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے وہ اتنی محبت کرے کہ اس کی اپنی جان کے مقابلے میں، اس کے بچوں کے مقابلے میں، اس کے والدین کے مقابلے میں اور تمام لوگوں کے مقابلے میں
مجھے وہ زیادہ جب تک محبوب نہ بنائے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہم گزشتہ جمعے سے بات کر رہے تھے کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود و نصارہ دشمنان اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی ہے، تو اس وقت انہیں کیا سزا دی گئی، یا معاف کیا گیا، یا سزا دی گئی، یا ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے پر میں نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو گستاخی کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے قتل کرایا ہے، گستاخ کو۔ اس میں کعب بن اشرف بھی ہے، ابو رافع بھی ہے وغیرہ۔ اور مکی زندگی میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی یا گستاخی کی ہے، استہزاء کیا ہے، تو ان کے خلاف بد دعا ہوئی ہے اور وہ تباہ ہو گئے، کیونکہ اس وقت وہاں جہاد فرض نہیں ہوا تھا مکی زندگی میں، تو استہزاء کرنے والوں کے خلاف بد دعا کی گئی اور وہ تباہ ہوئی۔ مدنی زندگی میں چونکہ جہاد فرض ہو چکا تھا، اس وقت جن لوگوں نے استہزاء کی، بے ادبی اور گستاخی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قتل کرایا۔ یہ آج کل کے کسی کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قانون بنایا ہے کہ جو بھی نبی کا گستاخ ہوگا اس کی سزا یہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے اور بہت خطرناک بات ہے کہ کسی شخص سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو دنیا میں اس کی معافی ہے۔ شرک ہی ہو گیا، توبہ کر لے، کوئی اور گناہ ہوا ہے، شرک سے بڑا تو گناہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ عز الدین ایبک کی حکومت تھی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دور تھا، اور ایک عصاف نامی عیسائی تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی، پکڑا گیا تو کہتا ہے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں وغیرہ۔ اس کو باوجود اس کے کہ اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور علامہ صاحب نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب لکھی جو تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ تیز تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے خلاف، کتاب کے نام کا ترجمہ ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ نبی کو جو برا بھلا کہتے ہیں ان کے خلاف تیز دھار تلوار ہی ہے۔ علامہ صاحب کو عز الدین ایبک نے جیل بھی کیا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اپنا فتویٰ ان کا یہی تھا، اور پھر اسے قتل بھی کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو گستاخ ہیں وہ اگر اپنی
جان بچانے کے لیے کچھ ظاہری طور پر کہہ بھی دیں کہ ہم مسلمان ہیں یا معافی ہے یا اس طرح ہے، تو معافی نہیں ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، کسی بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے اس کی معافی ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور ذرا سی بے ادبی گستاخی سے اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، اور جو کافر ہیں وہ تو اس طرح ہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ بے ادبیاں ہوتی رہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے، اس کا نام ہے ابن خطل، خطل مکہ کا تھا۔ یہ کچھ لونڈیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا اور ان کے ساتھ مل کر طنزیہ کلام، استعاروں میں، اشاروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا، گندی باتیں کہتا تھا، ان لونڈیوں سے کہلواتا تھا۔ مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، بس معافی عام ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو بھی امن ہے، مسلمان ہو جاتے ہو تو بھی امن ہے۔ چنانچہ اذن عام تھا، بہت لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جس میں یہ بڑے بڑے حضرات ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی ہیں۔ یہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا اور اپنی لونڈیوں سے بھی گستاخی کرواتا تھا، ابن خطل، یہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے بھی معافی مل جائے گی، اور بیت اللہ شریف میں جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ جو گستاخ تھا، بے ادب، اس کی یہ حالت ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر اس نے لپیٹا ہوا ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے۔ آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کو جا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور قتل کیا ہے۔ یہ گستاخ رسول تھا۔ گستاخ رسول کی معافی نہیں ہے۔ دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، اپنے کفر پر رہنا، اس میں تو معافی ہے، یا یہاں سے جیسے آخر میں اعلان ہوا کہ مکہ چھوڑ جاؤ جو ایمان نہیں لاتے، اور کئی کافر تھے، مقابلے میں آئے، جنگیں بھی کی، جیسے بدر جنگ ہوئی، احد جنگ ہوئی، احزاب جنگ ہوئی، ان جنگوں میں مقابلے میں تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، آپ نے معاف کر دیا، بس ٹھیک ہے۔ کفر پر رہنا اور مقابلہ کرنا یہ اور بات ہے۔ کفر پر رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی، استہزاء کرنا، یہ معافی نہیں ہے۔ کافروں کو معاف کیا، مسلمان ہو گئے، بس معافی ہے۔ مسلمان نہیں بھی ہوئے، گھروں میں داخل ہو جائیں، مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو بھی معافی ہے، لیکن جو نبی کی استہزاء کرنے والے تھے ان کو معافی نہیں تھی۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت بڑا امتحان ہے امت مسلمہ پر اور امت مسلمہ کے بادشاہوں پر، کہ نبی کے گستاخ کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طے ہے کہ اس کی سزائے موت ہے، قتل ہے۔
میں نے جو آیت پڑھی ہے 97, 98, 99 یہ 3-4 آیتیں اکٹھی ہیں. سورہ حجر ختم ہو رہی ہے, 14واں پارہ ہے. انا کفینا کل مستہزئین. اے نبی آپ کی گستاخی کرنے والوں کے مقابلے میں ہم کافی ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. یہ مکی دور کی بات ہے. اور مکہ مکرمہ میں چند لوگ تھے جن کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے باتوں میں, اشعار میں, قصے کہانیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنی ہے. ان کا نظریہ یہی تھا. اور کافر تو اور بہت تھے, لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو اذیت پہنچتی ہے. ان میں 2 شخص ہیں جن کا نام اسود ہے. اسود بن عبد المطلب, اسود بن عبد یغوث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں, عبادت کرنا چاہتے ہیں, حرم میں جاتے ہیں. اور یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں نہ سنا کر, اونچی اونچی باتیں کس کے اذیت کی باتیں کرتے تھے. اسود بن عبد مطلب, اسود بن عبد یغوث, ولید بن مغیرہ, حارث بن طلالہ اور عاص بن وائل, یہ 5 لوگ تھے. ان کا سردار ولید بن مغیرہ تھا. آپ اپنے معمول کے مطابق حرم میں گئے اور ان کو پتہ تھا کہ اتنے ٹائم میں آتے ہیں یہ, اور استہزاء کی باتیں کرتے تھے. ویسے بھی جب موقع ملتا تھا تو یوں کہتے رہتے تھے, آپ تک باتیں پہنچتی تھیں. بس فرق یہ تھا کہ مدینہ میں جہاد فرض ہو چکا تھا, آپ نے اعلان کیا اور گستاخوں کو قتل کرایا. مکہ میں جہاد فرض نہیں تھا تو آپ صبر ہی کرتے تھے. حرم میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ بندے مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں, بہت گندی باتیں کہتے ہیں, مجھے اذیت ہوتی ہے. قرآن کا اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. سورہ احزاب تقریباً ختم ہو رہی ہے, 22واں پارہ ہے. وہ لوگ جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے ادبی کرنے والوں پر اللہ رسول کی طرف سے لعنت ہے, ان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ان کے لیے اہانت والا, جہنم میں تو عذاب ہو گئی, سزا ہوگی, لیکن جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا بہت زیادہ اہانت والی ہوگی, ذلت کے ساتھ ان کو سزا ہوگی. اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اس طرح کے بندے مجھے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ کو مکی دور میں حکم تھا کہ بس صبر. آپ کے صحابہ پر کوئی تکلیف آتی ہے یا یہ لوگ مارتے ہیں, جیسے آپ نے کئی واقعات سنے رکھے ہیں, بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے, مقابلہ نہیں کرنا. مکی دور کی یہ ترتیب تھی. جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وہ استہزاء کرنے والے دکھائیں. تو سب سے پہلے جو بندہ آیا وہ اسود بن عبد المطلب, یہ وہ آپ کے دادا والا عبد المطلب نہیں, یہ اور ہے. کہا یہ مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے, یہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے.
تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور بس. تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ کہا جو کرنی تھی کر دی ہے. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا. بنو خزامہ کا ایک شخص اپنے تیر درست کر رہا تھا. تیر کا معنی جیسے صفائی کرتے ہیں جو. یہ گزر رہا تھا یہ اسود، اس سے اتفاق سے تیر نکل گیا، غلطی سے نہیں، وہ ولی دوسرا ہے. اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا. یہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور چیخیں لگا رہا تھا. یہ اسود بن عبد المطلب. لوگ جمع ہو گئے کہ آپ کیوں چیخیں لگا رہے ہو؟ اور یہ اکیلا کھڑا ہے، دوسرا کوئی بندہ نظر بھی نہیں آتا. تو کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تیر مارا ہے. وہ بد دعا جو جبرائیل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی، وہ یوں لگی. یہ چیخیں مارتا رہا اور اسی چیخیں مارتے مارتے ہی مر گیا. دوسرا بندہ اسود بن عبد یغوث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دوسرا یہ بندہ ہے جو میرے بارے میں گستاخی کی باتیں کرتا ہے. جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا. اس کو سر میں دانے نکلے، وہ زخم بن گئے اور اتنا شدید درد ہوتا تھا، اسی ایذا میں یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. یہ مکی دور کی بات ہے. تیسرا بندہ ہوتا ہے ولید بن مغیرہ. یہ ان سب گستاخوں کا سردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا جبرائیل کو کہ یہ تیسرا بندہ ہے مکے میں جو مجھے تکلیف دیتا ہے. آپ نے اس کی شہ رگ کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہ وہ قصہ ہے جو قبیلے بنو خزاعہ کا ایک شخص اپنے تیر کمان درست کر رہا تھا کہ یہ گزر رہا تھا، غلطی سے اس سے تیر نکل گیا اور اس کی شہ رگ پر لگا اور مر گیا. یہ تیسرا شخص ہے. چوتھا گستاخ جو مکہ کے زمانے میں تھا وہ حارث بن طلالہ ہے. حارث بن طلالہ کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو بتایا کہ یہ شخص بھی ہے جو گستاخ ہے، تو اس کے پیٹ کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا. اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا اور وہ قے کرتا تھا، چیخیں لگاتا تھا. قے کرتے کرتے وہ یوں ہی ہلاک ہو گیا. پانچواں شخص ہے عاص بن وائل، جو مکہ میں 5 بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے یہ دکھایا کہ یہ بھی شخص ہے جو گستاخی کرتا ہے. تو اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جبرائیل نے. اس کو پاؤں میں کانٹا چبھا اور اسی درد سے وہ ہلاک ہوئے. ایک ہے کفر پر رہنا اور چپ کر کے رہنا. مسلمان تبلیغ کرتے رہیں، پیغمبر اسلام تبلیغ کرتے رہے، کوئی نہیں مانتا ہے. قرآن نے نبی کو بھی کہا لست علیہم بمسیطر. آپ کا کام ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. جو آپ پر وحی آئی اے پیغمبر وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کے قبضے میں ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن ایک ہے استہزاء دینا، گندی باتیں جس سے انسان کو ذہنی طور پر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے. کوئی کفر پر رہا اس کی مرضی. اسی کو فرمایا انا کفیناک المستہزئین کہ اے نبی آپ کے استہزاء کرنے والے جو ہیں، گستاخی کرنے والے، ہم ان کے لیے کافی ہیں. اس آیت کے تحت ان 5 کا
حالات اور واقعات مفسرین نے لکھے ہیں کہ یہ ذہنی اذیت کا سبب بنتے تھے، اور جو ذہنی اذیت ہوتی ہے یہ جب بھی کبھی یاد آ جائے تو دوبارہ دکھ تازے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے نا کہ تیر اور کمان کے زخم مٹ جاتے ہیں، جو باتوں کے زخم دل پہ لگتے ہیں ان کی کوئی مرہم نہیں ہے۔ فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیر و کمان سے زخم لگنے والے مٹ جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے لگنے والے زخم کبھی مٹتے نہیں ہیں، جب یاد آئیں کہ وہ اس طرح، اور پھر ایک بندے میں وہ بات ہو بھی نہیں، پھر اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور اپنی مجلسوں کو گرم کرنا۔ یہ جو مکہ میں گستاخ تھے ان کا یہ حشر ہوا، اور مدینہ میں جو گستاخ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قتل کرایا ہے، اور ان کے اوپر لعنت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ سورہ توبہ میں یہ ہے کہ جو رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور سورہ احزاب میں فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ گستاخ رسول کو قتل کرنا کرانا یہ اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تو بائیکاٹ، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کے بارے میں بھی جرأت نہیں ہو رہی، یا ان کے سفیر کو تعلقات ختم کرنے کے لحاظ سے واپس بھیجنے کی جرأت نہیں ہو رہی۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں نا، نور الدین زنگی بادشاہ تھا جن کی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتایا کہ ہمیں کچھ لوگ تکلیف دینے والے ہیں مدینہ میں، ان کا تعاقب کرو، اور یہ تہجد پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے کرتے سو گئے تو خواب میں یہ بات ہوئی، یہ سمجھے ہی نہیں۔ پھر دوبارہ نفل پڑھ کے پھر بیٹھ گئے، پھر ایسا ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو ان کا ایک وزیر تھا، بڑا اچھا نیک آدمی تھا، اس سے پوچھا یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وزیر بھی تہجد پڑھ رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، اب تو کوئی عام بندہ بھی تہجد پڑھ لے تو لوگ تعجب کرنے لگ جاتے ہیں، کیا ہو گیا، کوئی نئی نماز آ گئی ہے۔ بادشاہ تہجد گزار تھے۔ اور سلطان التمش کی بات تو یاد ہی ہے آپ کو کہ میرا جنازہ کون پڑھائے۔ انہوں نے جب اپنے وزیر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا حضرت یہ تو واضح اشارہ ہے مدینہ میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ آئے اور سارے مدینہ والوں کو جمع کیا، وہ خواب میں وہ بندے دکھائے گئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا چاہ رہے تھے، وہ عیسائی تھے، ان کو عیسائی حکومت پیسہ دے رہی تھی، وہ ظاہری روپ انہوں نے بڑا صوفیانہ بنایا ہوا تھا۔ نور الدین نے جو دربار لگایا اور ملاقات کی وہ بندے ہی نہیں آئے، وہ جو دکھائے گئے تھے خواب میں وہ نظر ہی نہیں آئے۔ پورا مدینہ ختم ہو گیا جی، ختم ہو گیا۔ تو بار بار وہ پوچھتے ہیں کہ یار سارے لوگ آگے کہاں، دو درویش نہیں آئے، اللہ والے ہیں، بس وہ ذکر اذکار میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ نور الدین زنگی نے کہا ان کو بلاؤ۔ وہ جب بلائے گئے تو بادشاہ سلامت، مسلمانوں کے بادشاہ سلامت کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ 7 لوگ ہیں نا جو جنت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے،
ان میں سب سے پہلا ہے الامام العادل، انصاف والا حکمران۔ جب حکمران نیک ہوتا ہے تو پھر دیکھو زیارت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی ہے نا جی، اور زیارت رسول ایسے نہیں ہوتی، بہت مدت کے بعد، تقوی کی زندگی گزارنے کے بعد جب انسان کا سینہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے، اس پاکیزہ دل اور دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ بڑی مدت، بڑی ریاضت کے بعد درود شریف کی پابندی کرے بندہ، گناہوں سے بچے، جیسے گناہ ہو توبہ کرے، اوامر کو بجا لائے۔ آپ بادشاہ کی کوالٹی دیکھیں نا، کہ تہجد کے بعد جب اونگ آتی ہے تو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور اصل خواب ہوتی ہے اسی وقت کی ہے۔ وہ دو بزرگ پکڑے گئے جو بظاہر بزرگ شمار ہوتے تھے، انہوں نے کہا یہی ہیں، نور الدین نے کہا یہی ہیں، ان کی تفتیش کرو، وہ کرو۔ انہوں نے ایک قریب جنت البقیع کی سائڈ میں ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور اس سے وہ اندر جا رہے تھے، غار کھود کر قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کو اس وقت کی عیسائی حکومت کی ہدایت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو کھود کر آپ کو ہماری طرف لے آئیں گے، پھر الیاذ باللہ بے ادبی ہے جو بھی ان کی سوچ تھی۔ پھر وہ اس نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنائی نور الدین زنگی نے، اور ان کو اپنے تلوار سے ان دونوں کو قتل کیا۔ یہ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جب اتنا بڑا بڑا ظلم کر دیں تو ہمیں تو غیرت ہی نہیں آتی، اس سے بڑا کفر کیا ظلم کر سکتا ہے؟ ایمان کے دو اہم جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب مسلمان کے ایک اہم جز کی بے ادبی اور گستاخی وہ کر رہا ہے تو مسلمان کی غیرت اس وقت بھی نہیں جاگتی، تو پھر کب جاگے گی؟ جس زمانے میں نور الدین زنگی بادشاہ تھا، اس وقت صلاح الدین ایوبی اس کا وزیر تھا۔ بات نور الدین زنگی کا زمانہ ختم ہوا، صلاح الدین ایوبی بادشاہ بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ایک تو یہ کارنامہ ہے کہ بیت المقدس کو فتح کیا، ایک یہ کارنامہ ہے کہ صلیبی جنگوں میں کفر کو اس نے لوہے کے چنے چبائے، اور اس وقت کے بعض بادشاہوں کو یا بعض بڑے بڑے لوگوں کو شرح صدر ہی نہیں ہو رہا تھا، اس کو شرح صدر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ جنگیں جاری ہیں، مسلمانوں کا ایک قافلہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، راستے میں وہ انگریز پکڑ لیتے ہیں، یورپ کے خلاف ہی اس کی جنگیں تھیں، اور اس نے ایک انگریز جو بڑا جنرل تھا، اس نے بے ادبی کا لفظ کہا کہ تم بڑے اللہ رسول کا نام لیتے ہو، بڑے اللہ رسول کا نام لیتے ہو، پھر رسول تمہیں بچائے نا، کہاں ہے تمہارا، یوں اس طرح الیاذ باللہ اس نے بے ادبی کے لفظ کہے۔ یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی۔ یہ دعائیں مانگتا تھا یہ شخص کہ اللہ پاک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اس گستاخ رسول کو پکڑ نہ لوں۔ تاریخ لکھتی ہے صحیح معنی میں یہ شخص سویا بھی نہیں، بس یوں ہی چارزانو ہو کے بیٹھ کے تھوڑی سی نیند کر لی، اور اسی تڑپ اور اسی ولولے میں اس نے کئی سال گزارے کہ ہمارے حکومت کے زمانے میں ہمارے مسلمان حاجیوں کے قافلے کے ساتھ عیسائی انگریز نے یہ بات کی ہے۔ جب اللہ نے اس کو کامیابی عطا کی تو کئی جرنل پکڑے گئے، وہ صلیبی جنگوں میں اللہ نے اس کو فتح عطا کی، تو وہ تو اس کے پاس رپورٹ تھی، ہر کسی کو معاف کرتا گیا۔ جب اس جرنل کا نمبر آیا تو اپنی تلوار نکالی، کہا تم نے یہ کہا تھا ہمارے پیغمبر کے بارے میں اور یہ لفظ بے ادبی کے کہے تھے، اب میں غلام محمد ہوں، میں مدد کے لیے آیا ہوں۔
اور اپنی تلوار سے اس انگریز کے سر کو قلم کیا ہے۔ یہ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، بادشاہ کی، عام بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے سامنے گستاخ آ گیا اور اس بندے کو جوش آ گیا، جذبہ آ گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ بادشاہ نے خود، صلاح الدین بادشاہ ہے، خود گستاخ رسول کو قتل کیا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا صلاح الدین ایوبی کو، وہ اپنی موت مرا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور ایسا کوئی مرد مجاہد اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو دوستو ایک قیادت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں دشمن خس و خاشات کی صورت میں ختم کر دے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں کو دشمن خس و خاشات کی طرح ختم کرے گا۔ ایک نے عرض کیا، حضور ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ کہا نہیں، آپ کی تعداد بہت ہوگی۔ پھر ایک نے عرض کیا، حضور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسلحہ بھی بہت ہوگا۔ اب خود دیکھو، سب سے بڑا خریدار اسلحہ کا سعودی عرب ہے، امریکہ سے ملے، روس سے ملے، پاکستان سے ملے وغیرہ، اور اسلامی ملک کے پاس بھی اسلحہ بہت۔ عرض کیا اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے جب ہماری گنتی بھی زیادہ ہوگی، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہوگا اور پھر بھی دشمن ہم پر غالب ہوگا، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت حب دنیا میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو اپنا کاروبار عزیز ہوگا، دفتر عزیز ہوگا، کھیتی باڑی عزیز ہوگی، فیکٹریاں عزیز ہوگی، اسے کیا پتا اللہ کی بے ادبی ہو رہی، اللہ کے رسول کی گستاخی ہو رہی، قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کو اپنے کاروبار کی فکر ہوگی، حب دنیا میں مبتلا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے دشمن اس کے اوپر حکومت کرے گا۔ اور ایسا ہی ہے۔ اب کیا کمی ہے؟ اور کمی کی تو بات ہی نہیں ہے، بات یہ ہے جہاد کے لیے نکلنے کے واسطے کثرت کی تو ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر مجاہد جب نکلتا ہے تو ادھر عرش کے اوپر فیصلے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں جو ان مجاہدین کی مدد کے لیے نکالنے ہیں۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے نبی، جب آپ مجاہدین کی صف بندی کر رہے تھے، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، تو ہم 3000 فرشتے آپ کی اور آپ کے مجاہدین کی مدد کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اور صرف یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں، قرآن نے آگے پھر اپنا اصول بیان کر دیا کہ مجاہد کا کام مسلمان کا کام ہے، جو اس کے پاس ہے وہ لے کر نکلے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ تم اسلحے میں ہو تب نکلو، نہیں اسلحہ تب نکلو، تم زیادہ ہو تب نکلو، تھوڑے ہو تب نکلو، تمہارے پاس مال و دولت ہے، راستے کا سامان ہے تب نکلو، نہیں ہے تب نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، 10ویں پارے کی آیت ہے، آپ تفسیر پڑھیں۔ اور اصول قرآن نے کیا بنا دیا آئندہ کے لیے بھی؟ جب مسلمان، دیکھو نا، انسان کو ملک عزیز ہوتا ہے اور ملک کی حفاظت کے طور پر، اسلامی ملک کی حفاظت کے طور پر جو مجاہد پہرا دیتا ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، لیکن اللہ اور رسول کی عظمت کی خاطر نکلنا یہ اپنے ملک کی حفاظت سے بھی، پہرا دینے سے بھی اونچا کام ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اے مسلمانوں، اگر تم
ثابت قدم رہو، اللہ رسول کی عظمت کی خاطر جہاد میں جب نکلو ثابت قدم رہو، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ تمہارے پاس جو کچھ تھا تم نکل پڑے ہو، اللہ کی مدد پر امید رکھتے ہوئے جہاد میں اتر آئے ہو، اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ رسول اور قرآن کے تقدس کے لیے تم نکل پڑے ہو۔ تم تھوڑے تھے یا زیادہ، عزم کے ساتھ نکل پڑے ہو تو سن لو پھر ہمارا بھی اعلان، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر نکل پڑو گے تو 5000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ ادھر تو 3000 بھیج دیے اور یہاں پر اعلان کر دیا، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہے مسلمانوں پر، کثرت ہو یا قلت ہو، سہارا مومن کا تو اللہ پر ہوتا ہے۔ اور مجاہد کی دعا بھی جہاد میں زیادہ قبول ہوتی ہے کہ وہ مکمل نیکی اور عبادت میں ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم نکلے اور تھوڑے سے تھے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم اللہ سے مدد کی درخواست کر رہے تھے، تم تھوڑے تھے، اللہ نے فوراً تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج دیا، فوراً تمہاری مدد کے لیے، کیونکہ انسان مکلف ہے جو اس کے پاس ہے اس کا۔ اتنے دن ہو گئے دوستو، اس گستاخ رسول کو، صدر فرانس کے صدر کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہو رہا، نہ وہ اپنے جملے کی معذرت کر رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور جہاں کہیں کفرستان میں بھی مسلمان آباد ہیں، احتجاج جلوس اور اس کے اوپر لعنت 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 ہو رہی ہے اور صحیح ہو رہی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت برستی رہے گی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ امتحان مسلمانوں پر ہے اور مسلمانوں کے حکمرانوں پر ہے کہ وہ کیا کارنامہ دکھاتے ہیں۔ نور الدین زنگی بھی مسلمانوں کا حکمران تھا، صلاح الدین ایوبی بھی مسلمانوں کا حکمران تھا، جنہوں نے گستاخ رسول کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ جہاد کا اعلان ہے، یہاں تو مصنوعات سے بائیکاٹ کا اعلان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہو چکی ہے، یعنی اللہ رسول کے علاوہ اور کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کو غیرت آئے گی، جوش آئے گا، بائیکاٹ کریں گے، سفیر کو بھیجیں گے، مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا یا اعلان کا، اس سے اوپر اور کون سی انہوں نے گستاخی کرنی ہے کہ جب جا کے یہ لوگ جاگیں گے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور سب گنہگار ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی توبہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہر گناہ کی توبہ ہے، اس کی توبہ بھی نہیں۔ 10واں پارہ 11واں پارہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کی منافقین نے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انہیں یہ پتہ چل چکا ہے، منافقین کو، جو انہوں نے غلط باتیں کی، بے ادبی کی باتیں کی ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بے ادبی والی باتیں پتہ چل چکی ہیں۔
اے نبی وہ ہو سکتا ہے ان قریب آپ سے معذرت کرنے آئیں، جنہوں نے بے ادبی کی باتیں کی ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے معذرت کرنے آئیں، لیکن اے ہمارے پیغمبر اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو میں راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، یا یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا۔ فإن ترضوا عنہم، اے ہمارے پیغمبر ان اپنے گستاخوں کے بارے میں اگر آپ نے ان کی باتیں سن کر آپ معاف بھی کر دیا اور راضی بھی ہو گئے، فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اٹل بات ہے کہ بس ان کے ساتھ ناراضگی ہی ہے، گستاخ رسول کی توبہ نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں کوئی ذمی رہتے ہیں، ذمی عیسائی یہودی، اور وہ اپنے مذہب پر ہیں، چپ کر ہیں، اپنے کام کرتے ہیں وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں کرتے، تو ذمیوں کے اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں کہ وہ تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کی حفاظت، ان کا فلاں یہ تمہارے ذمہ ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی ذمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی تو ذمی کا امان ختم ہو گیا ہے، اس کا خون مباح ہو گیا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ اس نے ہمارے پیغمبر کی گستاخی کر دی ہے، اس کو کوئی بھی قتل کر دے، حکومت قتل کرے، کوئی قتل کرے، اس کا خون حدر ہے، معاف ہے، جب تک اس کی حفاظت اور اس کی خیال رکھنا ہمارے ذمہ تھا، جب وہ ذمی تھا۔ ہمارے نبی یا قرآن یا اللہ اس طرح کے اسلاف کے بارے میں کوئی اس نے بے ادبی نہیں کی، جب اس نے کر دی تو پھر اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں گستاخی کی؟ دیکھو اسلام اس خوبصورت مذہب کا نام ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ جتنے پیغمبر آئے سب پیغمبروں پر مسلمانوں نے ایمان لانا ہے، کسی پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی سابقہ، اپنے پیغمبر نہیں، سابقہ کسی پیغمبر کی گستاخی بے ادبی سوچ بھی لے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، قرآن کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ سب پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب فرشتوں پر ہمارا ایمان، سب پیغمبروں پر ہمارا ایمان، سب کتابوں پر ہمارا ایمان، اور آخرت، جنت، دوزخ وغیرہ سب پر ایمان۔ مسلمان بے شک کوئی عیسائی بے ادب ہے، لیکن مسلمان اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی یہودی بے ادب ہو، مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا ایمان خود خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اب پھر بھی مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، مسلمان بے انصاف ہیں کہ تم ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کرو، ہم اس کے مقابلے میں پھر بھی تمہارے پیغمبر کا ادب و احترام کرتے ہیں اور اس پر ایمان ہے ہمارا۔ یہ انصاف پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ امن پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ لیکن بات یہ ہے دوستو کہ جب مسلمان سویا ہو تو پھر وہ دشمن جو مرضی ہے کہہ دے۔ اور مسلمان سویا کیسے ہے کہ جب اس کی غیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے خلاف نہیں اٹھتی تو تب اٹھے گی، اور جب جہاد ہوگا تب یہ گستاخ رسول خاموش ہوں گے۔ جہاد کے بغیر ان کا نظام درست نہیں ہوتا۔ تھوڑا
وہ دھچکا ان کو مصنوعات کے بارے میں لگ سکتا ہے، اور قرآن تو ہر وقت جہاد کی تیاری کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں انہوں نے ایسا مظنہ تہمت بنا دیا ہے کہ اگر مسلمان کوئی ورزش بھی کر رہا ہو نا جی، اسلحہ بھی سیکھ رہا ہو، تو وہ فوراً ہو جائے گا یہ تو دہشت گرد ہے، اور خود تباہ و برباد کر دیں مسلمانوں کے ملکوں کو، تو وہ اصول ہے کہ وہ امن پسند ہے۔ مسلمان کو اپنی اسلامی تعلیمات میں رہنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اے ایمان والو، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مشقیں کرتے رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر وقت جہاد کی تیاری میں رہو، دشمنان اسلام تمہیں امن سے نہیں رہنے دیں گے۔ تم اگر اپنے ملکوں میں، دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہو تو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اقبال مرحوم کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ رسول کی جب محبت ہو اور اس محبت کی لاج رکھتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب جائے تو کشتیاں پھر پہاڑوں پہ چلنے لگ جاتی ہیں جی۔ جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کے فیصلے آئے نا، کہ دجلہ دریا نے روڈ کا کام کیا، افریقہ کے جنگلوں سے درندے نکل گئے، یا طارق بن زیاد جیسے لوگ کہ وہ پہاڑوں کے اوپر کشتیاں چلا دیتے ہیں، یہ سب مدد مسلمان مجاہدین کے ساتھ اس وقت آئی جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے۔ اب بھی اگر مدد چاہتے ہیں تو نجات کا راستہ یہی ہے، اور دشمنان اسلام اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکوبی ضروری ہے، ورنہ دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ اور ملا کی بات ایک بانگے درا ہے گویا، اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔